اعلم، جان لو. اس کو اردو میں ہم کسی کو خاص بات یا توجہ دلانی ہو، ہم کہتے ہیں بھئی توجہ سے سنو، تو عربی میں آتا ہے اعلمو، جان لو، یعنی پوری توجہ سے یہ بات سن لو. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. کیا مطلب؟ کہ جس طرح کھیل تماشا جہاں کہیں ہو رہا ہو، اس کو دیکھنے والے اس میں مگن ہوتے ہیں، ایسے مگن ہوتے ہیں، نہ ان کو نماز کا دھیان رہتا ہے، نہ ان کو وقت کا پتہ چلتا ہے، دیکھتے دیکھتے وقت گزر جاتا ہے. اسی طرح یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اس میں انسان ایسا مگن ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ بچپن سے، لڑکپن سے، جوانی سے گزرتے ہوئے بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے. اس لیے خبردار کیا اللہ نے کہ یہ کھیل تماشا ہے، اس میں ایسے مگن نہ ہونا جیسے کھیل تماشا دیکھتے ہوئے کوئی آدمی نہ نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ وقت کی پرواہ ہوتی. اور دوسرا مفسرین فرماتے ہیں لعب و لہو کا مطلب یہ ہے، لعب لام عین با کھیل کو کہتے ہیں، لیکن اس کھیل کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو، نہ دینی نہ دنیاوی، کوئی مقصد نہ ہو، اس کھیل کو کہتے ہیں، نہ دینی یا نہ دنیاوی. جیسے بہت چھوٹے بچے لیٹے لیٹے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں، تو ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا. اس کھیل کو لعب کہتے ہیں عربی میں. اور دوسرا لفظ ہے لہو، لام ہا واو، یہ بھی کھیل ہوتا ہے، لیکن یہ اس کھیل کو کہتے ہیں کہ جس میں آخرت کا نہیں لیکن کم از کم دنیا کا کچھ فائدہ ہوتا ہے. اس میں جیسے بڑے لڑکوں کا کھیل، کرکٹ کھیلنا، ہاکی کھیلنا، فٹ بال کھیلنا، یہ جو کھیل ہیں اس میں جسمانی فائدہ ہوتا ہے کہ جسمانی طور پر آدمی کی صحت ٹھیک رہتی ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی سٹیجوں کو سمجھو، ایک ایک کر کے وہ سٹیجیں گزرتی ہیں. لعب سب سے پہلے وہ جس کو ہم کہتے ہیں بچپن کا زمانہ، وہ گزر جاتا ہے. لہون لڑکپن کا زمانہ آتا ہے جس میں آدمی کھیل کود کرتا ہے، بھاگ دوڑتا ہے. اس کے بعد وزینتن، پھر زینت کا زمانہ آتا ہے جب آدمی 15-16 سال سے اوپر جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو زیب و زینت میں، بدن میں، لباس کی خوبصورت بنانے کی فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے. وزینتن کے بعد وتفاخر بینکم، پھر جو 25-26 سال کی عمر سے کراس کرتا ہے، پھر اس کی فخر کی زندگی آتی ہے، کیونکہ جب آدمی پڑھ لکھ کے اچھی اچھی ڈگریاں حاصل کر کے کسی اچھے عہدے پر لگ جاتا ہے تو پھر وہ فخر کرتا ہے. کوئی کہتا ہے میں بینک کے اندر ملازم ہوں، کوئی کہتا ہے میں انجینئر بن گیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں پروفیسر بن گیا ہوں. یہ فخر کی زندگی آتی ہے. لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے زمانے آہستہ آہستہ گزر رہے ہیں، ٹھہراؤ نہیں ہے. بچپن بھی گزر گیا، لڑکپن بھی گزر گیا، جوانی بھی گزر رہی ہے. اس کے بعد فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر وہ آدمی اپنی جاب میں، نوکری میں کماتے کماتے دولت اکٹھی کر لیتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، اولاد ہو جاتی ہے، اولاد کو اچھا پڑھا لکھا کر ڈگریاں دلوا کر کسی اچھی جاب پر وہ بھی لگ جاتے ہیں،
پھر وتکاثر فی الاموال والاولاد آتا ہے آدمی کی زندگی میں کہ وہ فخر کرتا ہے، کثرت بتلاتا ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے بچے فلاں فلاں محکمے میں لگے ہیں، ڈی ایس پی لگے، ایس پی لگے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کیا ان زمانوں میں سے کسی زمانے میں ٹھہراؤ ہوا ہے؟ بلکہ ہر دور آہستہ آہستہ گزرتا جاتا ہے، گزرتا جاتا ہے، گزرتا جاتا ہے۔ اور ایک دور ایسا آتا ہے جوانی کا درمیان میں کہ جس میں عروج ہوتا ہے انسان کا، صحت، تندرستی، ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، اور اس میں آدمی ماں قبل جو بچپن کی باتوں کو کبھی یاد کرتا ہے تو بعض اوقات اس کو اپنی بے وقوفی کی باتوں پر ہنسی آتی کہ میں بچپن میں ایسی باتیں کرتا تھا یا ایسی حرکتیں کرتا تھا، ہنسی آتی ہے اس کو۔ تو جوانی میں فل چونکہ عقل کامل ہوتی ہے، طاقت عروج پر ہوتی ہے، تو بہت سارے کام کرتا ہے۔ لیکن کب تک؟ آخر کار جب وہ 40 سے کراس کرتا ہے پھر جوانی بھی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ سفید بال آتے ہیں، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر ہوتے ہوتے زیادہ بیمار، بیماریوں کے ساتھ بیماریوں کی وہ مجموعہ بن جاتا ہے، اٹھنا مشکل، بیٹھنا مشکل، کھڑا ہونا مشکل، چلنا مشکل۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس کو ایک مثال سے سمجھو، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے مثال زمین کی پیداوار یعنی کھیت کی ہے کہ جب وہ آدمی کسان زمین میں دانہ ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، سب سے پہلے باریک سی کوپل نکلتی ہے۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کمزور سا بچہ ہوتا ہے، نہ اس کے دانت ہوتے ہیں، نہ وہ چل سکتا ہے، کسی کا محتاج۔ فرمایا اسی طرح جیسے وہ کوپل نکلتی ہے، آہستہ آہستہ وہ بڑھتے 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 اتنا عظیم الشان کھیت تیار ہو جاتا ہے کہ اعجب الکفار نباتہ، تعجب کرتا ہے، تعجب میں ڈال دیتی ہے کسان کو اس کی وہ خوبصورتی، اس کی کھیت کا لہلہانا، وہ خوش ہو جاتا ہے، کیا بات، میری زمین کے اندر کھیت تو بہت اچھا ہوا ہے، بڑی اچھی پیداوار ہوئی ہے۔ لیکن کیا وہ اسی طرح رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم یہیج فترہ مصفرہ، پھر وہ کمزور ہوتا ہے، پھر تو اس کو دیکھتا ہے زرد ہو جاتا ہے، ثم یکون حطاما، پھر بالآخر وہ کھیت بھی چورا چورا ہو جاتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا، وہ آخر اس کاٹ دیا جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوچو کہاں بچپن میں تم پیدا ہوئے تھے اور چلتے چلتے جوانی میں آئے، بڑھاپے میں آئے، اور اختتام کیا ہوگا؟ اختتام جا کر موت پر ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے، رفتہ رفتہ، دم بدم، آرام سے زندگی گزر رہی ہے، دن جا رہے ہیں، مہینے جا رہے ہیں، سال جا رہے ہیں، اور بلکہ اتنی مختصر زندگی کہ آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، اتنی قلیل مدت میں آئے اور چلے گئے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اذان دیتے ہیں کان میں، حالانکہ آپ نے دیکھا اس کے بعد کوئی نماز تو نہیں ہے، دائیں کان میں اذان دیتے ہیں، بائیں کان میں تکبیر کہتے ہیں کہ انسان سوچ اذان اور تکبیر ہو گئی ہے، اب تیری نماز جنازہ ہی ہونی۔ یہ سمجھایا انسان کو کہ اتنی قلیل مدت ہے تیری زندگی کی، جس طرح اذان ہو جائے، اذان کے بعد بھی تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے سنتیں پڑھنے کا، لیکن جب تکبیر ہو جاتی ہے پھر جماعت کو دیر نہیں ہوتی، فوراً اللہ اکبر ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ تیری زندگی بھی اتنی مختصر ہے کہ تیری اذان اور تکبیر ہو گئی ہے، اب بس جماعت کھڑی ہونی ہے اور امام نے اللہ اکبر کہنا ہے، نماز جنازہ پڑھا دینی، اور تیرا سفر آخرت شروع۔
فرشتہ ساتھ ساتھ چارپائی کے روح کو لے کر چلتا ہے. لوگ جب جنازہ لے کر چلتے ہیں قبرستان کی طرف، فرشتہ ساتھ ساتھ اس کی روح کو لے کر جا رہا تھا، لوگوں کو نظر نہیں آتا. جو ہی لوگ دفن کر کے مٹی ڈال کر واپس مڑتے ہیں، وہ فرشتہ روح لے کر اندر داخل ہو جاتا ہے، روح کو داخل کرتا ہے اور بٹھا دیتا ہے اس کو. حساب کتاب شروع.